عبداللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ مکاتب کے سلسلے میں چند ہمارے بچوں کو اور سامعین کو نصیحت فرمائیں، صرف 10 لازم۔ گزارش کرتا ہوں کہ خاموشی کا لحاظ رکھیں۔ تمام بچوں سے اور تمام میرے ساتھیوں سے، بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارا دینی پروگرام ہے اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں، اور فرشتے ایسے مجلسوں سے بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سفارش کرتے ہیں۔ میں تمام سے خاموشی کا لحاظ رکھنے کی درخواست کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال فی موضع آخر، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوق انسان بنایا۔ درود و سلام نازل و سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار مدینہ شاہ بطحا احمد مصطفیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے طفیل اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ میں آج کے اس پروگرام کو دیکھ کر بہت ہی خوشی کا دل کے اندر احساس پیدا کیا، اور میں تمام کو مبارکبادی بھی دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے الحمدللہ ایک مختصر وقت میں بچوں کی ہمت افزائی کے لیے اسٹیج کو سجایا، اور بچوں کے اندر جس طرح سے اساتذہ کی محنت کے بنیاد پر ہمت تھی، اور جس طرح سے اپنے جذبات کو بچے اظہار کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہمت کو کامیاب اور بلندیوں تک پہنچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ان کو ترقی عطا فرمائے، اور جتنے بھی ذمہ دار ہیں جس طرح سے پروگرام کا نظام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ کہ آج ہمارے اس پروگرام کے اندر علماء کرام بھی تشریف فرما ہے کہ ان کا آنا بھی مبارک ہو۔ تو عزیزان گرامی، کہ ہمارے اس پروگرام کے اندر کئی چیزیں ہم کو سیکھنے اور دیکھنے میں ملی ہیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے بچے مکتب کو پہنچنے کی بنیاد پر ان کے اندر کس طرح کے جذبے اور کیا کیا چیزیں انہوں نے حاصل کیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن پاک کو تصحیح سے کس طرح پڑھنا، صحیح کس طرح پڑھنا، اور قرآن کی عظمت کیا ہے اس کو اظہار فرمایا۔ میری بات کو غور سے سماعت فرمائے، توجہ دیں۔ میں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ سب سے اہم چیز کہ قرآن پاک کی عظمت کو یہاں پر پوری طرح سے رکھا گیا ہے، اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی چیزیں جو ہمارے لیے اب ضرورت ہے، شریعت کی باتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی چیزیں کہ بچوں نے دکھانے کی کوشش کی، بتانے کی کوشش کی، اور ہمارے جذبات کو جگانے کی کوشش کی، اور ہمارے اندر ان چیزوں کو پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو عزیزان گرامی، سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچے مکتب کو جب پہنچتے ہیں تو ان کے اندر کہیں نہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آہستہ آہستہ کہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ان بچوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج بچے اپنی زبان سے ہلکے انداز میں بول رہے ہیں، لیکن یہ بچے مستقل جب یہ اس چیز میں لگے رہیں گے اور کل جب وہ بڑے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے اتنی ان کو مضبوطی دے دے گا کہ جس سے وہ کبھی اپنے اسلام سے، اپنے ایمان سے سودا نہیں کر سکتے، اور اپنے ضمیر کے ساتھ میں وہ سودا نہیں کر سکتے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ جتنے بھی دنیا کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں. نیچرل جو پیدا ہوں گے ان کی جو فطرت جو ہوگی نیچرل چیز ہوگی وہ اسلام ہوگا. تو لیکن ماں باپ ان کو یہودی بنا دیتے ہیں، ان کو نصرانی بنا دیتے ہیں، ان کو مجوسی بنا دیتے ہیں. تو یہ ماحول سے بچے بگڑتے ہیں یا سدھرتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے کہ ان بچوں کے ماں باپ کے لیے بھی مبارکبادی ہو کہ یہ اپنے بچوں کو صبح سویرے کہ جس جذبات کے ساتھ میں اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں اور اسلام کی ایمان کی محبت میں اپنے بچوں کو صبح سویرے اٹھا کر کہ روزانہ پابندی کے ساتھ میں مدرسے کو بھیجتے ہیں، یہ کتنی بڑی عظمت والی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان جذبات کا لاج رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کو بہت بڑا ذخیرہ بنا کر دیں گے اور کل قیامت کے دن یہی بچے ہمارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گے. تو یہ بچے مکتب بچوں کے لیے کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے. اور ایک بات میں اس میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ بچیوں نے خاص طور پر کہ پردے کے سلسلے میں کئی مرتبہ ہم چیزوں کو رکھنے کی کوشش کی ہے. میں آپ کو بات بتا دوں کہ پردہ ہمارے بچوں کی عزت کو بچاتا ہے، ہماری بچوں کی شان ہے، اسلام کی شان ہے. ہماری بہنوں کے، ہماری بیٹیوں کی ہر طرح سے مدد کرنے والا اور نصرت کرنے والا پردہ ہے. ایک چیز پردے کے سلسلے میں مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے ایک دوست ہیں، لائر ہیں، وہ کہہ رہے تھے ان کے سامنے ایک کیس آیا. وہ کیس یہ ہے اس طرح سے کہ ایک ہماری مسلم بہن بس میں سفر کر رہی تھی. تو سفر کرنے کے دوران کہ پورے پردے کے ساتھ میں، حجاب کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی. تو اس کے پڑوس میں ایک غیر مسلم ہماری بہن بھی بیٹھی ہوئی تھی. تو دیکھی کہ جو مسلمان ہماری بہن ہے کہ وہ باقاعدہ بہترین سے بہترین سنت کے مطابق پردہ کی بھی بیٹھی ہے. تو اسے پوچھنے لگی کہ یہ تم برقع کیوں پہنتی ہو اور ہاتھ کو کلوز بھی لگائی ہوئی ہو اور باقاعدہ اپنے چہرے کے اوپر، اپنے آنکھوں کے اوپر جالی بھی ڈالی ہوئی ہو اور اتنا موٹا پردہ ہے کہ تم کو اس میں گرمی نہیں ہو رہی اور بس میں اتنی گرمی ہو رہی ہے تو مجھے کہ ہلکے کپڑے پہن کر بھی تکلیف ہو رہی ہے، گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے، تم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ پسینہ نہیں اتر رہا، تکلیف نہیں ہو رہی. تو ہماری مسلمان بہن کہنے لگی کہ یہ پہننے کے بعد میں معلوم ہوتا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، کہ اس سے کیا سکون ملتا ہے، اپنی عزت کیسی سے بچتی ہے، یہ پہننے کے بعد میں معلوم ہوگا. تو پھر اس کے بعد میں اس کے دل میں اچانک سے ایک پردے کے سلسلے میں عظمت آ گئی وہ غیر مسلم بہن کے. تو پھر وہ دوسرے دن جا کر شیموگا بازار باقاعدہ ایک مسلم دکان کو پہنچ کر پردہ خریدی، برقع خریدی. خریدنے کے بعد میں پھر وہ برقع پہن کر بس میں سفر کی. تو پھر اس کو محسوس ہونے لگا کہ اس کے اندر کتنا ایک بہترین اپنی عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جب وہ بیٹھی تھی پورے باقاعدہ پردے کے ساتھ میں، کوئی کہ اس کو ستانے کے لیے، اس کے اوپر بری نظر کرنے کے لیے کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا، کہ کوئی مرد اس کے پڑوس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اس کے اندر محسوس ہوا کہ ہماری عزتیں کس میں محفوظ ہیں، ہم کس سے بچ سکتی ہیں، کہ ہمارے اوپر بری نظر پڑنے سے کس طرح سے حفاظت ہو سکتی ہے. تو باقاعدہ پردہ کے برقع پہننے لگی اور اپنے گھر کو پہنچنے لگی. تو پھر جب وہ باپ کو معلوم ہوا کہ بیٹی باقاعدہ برقع پہن رہی ہے، پہلے تو کہ گھر کو جب پہنچنے سے پہلے اس کو نکال دیتی تھی، پھر گھر میں پہنچتی تھی، تو پھر گھر میں ہی داخل اور پہن کر جانے لگی. تو پھر باپ کہنے لگا بیٹی تو کیا ہو گیا تجھے کہ یہ کیوں پہن رہی، یہ تو ایک مسلمانوں کا شعار ہے، مسلمان پہنتے ہیں، تجھے کہ پہننے کی کیا ضرورت ہے. تو کہنے لگی کہ یہ پہننے کے بعد میں جس طرح سے میں اپنے آپ کو سیف محسوس کر رہی ہوں کہ میں جب نہیں پہنتی تھی اس سے پہلے میری زندگی بچنا اور میرے اوپر جو بری نگاہیں پڑ رہی تھی، مجھے بڑا تکلیف اور مجھے بہت مشکل ہو رہا تھا، یہ پہننے کے بعد سے میری عزت پوری طرح سے محفوظ ہے. تو باپ نے اجازت دے دی. شوہر بھی تھا، شوہر تھوڑا اعتراض کیا تو کہنے لگا کہ نہیں، اگر تو یہ پہننا ہے تو پھر میرے پاس نہیں رہ سکتی. بہت کچھ ہوا آپس میں. تو پھر وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف پردے کے ذریعے سے اس کے اندر اسلام کی محبت کو ڈال دیا کہ کچھ دن چلتے چلتے پھر وہ باقاعدہ اسلام کو مطالعہ کرنے لگی، اسلام کو سرچ کرنے لگی اور قرآن و حدیث کو پڑھنے لگی. تو پڑھنے کے بعد میں اسے پوری بات سمجھ میں آ گئی، کیونکہ وہ تعلیم یافتہ تھی، بہترین سے بہترین تعلیم یافتہ تھی.
تو باقاعدہ وہ اسلام کے دائرے میں آ گئی الحمدللہ۔ تو اسلام میں آنے کے بعد میں جب شوہر سے کہا کہ اگر آپ میرے شوہر بن کر رہنا چاہتے ہیں آپ کو بھی اس میں آنا ضروری ہوگا، اگر نہیں ہے تو پھر میرا اور آپ کا تعلق نہیں ہے۔ تو شوہر اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو پھر باقاعدہ وہ کہ اسلام کے پوری طرح سے اسلام پر آ گئی اور ان کا آپس میں جس طرح سے معاملہ ہوتا ہے وہ ہو گیا۔ تو سامعین کرام، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بچیاں کہ جس طرح سے وہ پردے کے تعلق سے پورا پروگرام کر کے دکھائیں، بہترین طریقے پر آپ کے سامنے اس چیز کو رکھنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے مسلمان بچوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے پردہ کتنا ضروری ہے، کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ عزتوں کو بچاتے ہیں۔ شوہروں کی عزتوں کی حفاظت اس میں اللہ نے رکھی ہے، باپ کی عزت کی حفاظت اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ تو میں تمام سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ پردے کو ہلکا نہ سمجھے، اس کو معمولی نہ سمجھے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر کہتا ہے کہ بہنیں جب تم اپنے گھر سے باہر نکلیں گی من جلابی بہن، کہ اپنے اوپر چادر کو اوڑھ کر نکلیں، ایسی چادر کہ جس سے تمہارا پورا کا پورا بدن ڈھک جائے، تمہارے بدن کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کہ ہمارے ان بچوں کے پروگرام سے، چیزوں کو دکھانے سے ہماری بہنیں انشاءاللہ اس پر عمل کریں گی۔ اس کے علاوہ کہ جس طرح سے ہماری بہنوں نے، ہمارے بچوں نے دکھایا کہ عورت بے پردہ ہونے کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب وَنِسَاءٌ قَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب میری بچیاں، میری امت کی بہنیں، ان کی حالت ایسی ہو جائے گی، کپڑے پہنیں گی لیکن ان کے بدن کے اوپر کپڑا پہننے کے باوجود بھی کپڑے کی طرح محسوس نہیں ہوگا، بلکہ وہ کھلے بدن کی طرح محسوس ہوں گی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کپڑوں کو پہننے کے بعد میں وہ لوگوں کو، نوجوانوں کو، لڑکوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں گی، خود بھی ان کی طرف جانے کی کوشش کریں گی۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ عورتیں ایسی بھی ہوں گی کہ اپنی چوٹی کو چونڈا بنائیں گی اون کی کوہان کی طرح۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے۔ میری تمام بہنوں سے درخواست کرتا ہوں، میں حدیث کی روح سے یہ چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، جو بہنیں، جو بچیاں، جو امت کی بیٹیاں کہ اپنے چوٹی کو چونڈا بنا کر اون کی کوہان کی طرح بنائیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخلن الجنت، کبھی وہ مسلمان عورت، کبھی وہ لڑکی، وہ عورت جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ لا يدخلن الجنت، جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کی تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی وہ حاصل نہیں کر سکتی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کی خوشبو کئی دور تک پہنچتی ہے، لیکن ایسے ہماری بچیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہمارے عورتوں کے لیے کہ جنت کے اندر داخلہ بھی ممنوع اور اسی طرح سے جنت کی خوشبو سے بھی محرومی ہو جائے گی۔ تو عزیزان گرامی کہ ہم ان چیزوں سے سیکھیں، اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجنا کتنا ضروری، اس کے اوپر توجہ دیں۔ بعض مرتبہ ایسا جیسا کہ آخری میں بچی نے کہ تقریر کے اندر بتایا کہ کہ ہم اسکول کے اندر ہمارے بچوں کو یا ہمارے بچوں کو اگر ان کو سزا دیں گے تو پوری طرح سے ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں کہ آپ جس طرح سے ان کے ساتھ میں کہیں گے، جس طرح سے ان کے ساتھ میں رویہ کریں گے، ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ بعض مرتبہ وہی اگر مدرسے کے اندر کوئی استاد یا اباجی کوئی ہلکی سی بھی سزا دے دے تو ماں کے ساتھ میں باپ بھی آ جائے گا، پھر دادا جو بھی ہیں پورے آئیں گے، آنے کے بعد میں پھر ان کے ساتھ میں جھگڑا کریں گے، ان سے اختلاف کریں گے اور ان کو گالی گلوچ کا بھی بعض مرتبہ میں نے خود دیکھا۔ ایک مرتبہ ایک جگہ پر کہ باقاعدہ ایک باپ استاد کو آ کر سب کے سامنے ڈانٹ رہا ہے، اور کیا ہوا تھا معاملہ کہ بچی روزانہ چھٹی کرتی تھی اور بچی کلاس میں بیٹھ کر باقاعدہ شرارت کرتی تھی اور الٹی سیدھی کچھ حرکتیں کرتی تھی، تو استاد نے ہلکا سا ہاتھ پر اس کو مارا تھا، ہلکا سا ہاتھ پر مارا تھا کہ ہاتھ گوری بچی تھی تو ہاتھ کو تھوڑا سا ہلکا سا لال ہو گیا۔ باقاعدہ مسجد پہنچ کر، مدرسہ مکتب پہنچ کر استاد سے جھگڑا کرنے لگا اور یہ دھمکی دینے لگا کل آپ یہاں پر نہیں رہ سکتے، آپ کو میں کمیٹی سے بول کر نکالنے لگا دوں گا، آپ کا یہاں پر رہنا کوئی ضروری نہیں کہ ہم کو ہمارے بچے کب آئیں کب جائیں، کہ آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے۔
تو آپ کا تو کام صرف پڑھانے کا ہے، آپ پڑھائیں، ہمارے بچے پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ کو اس سے کوئی ضروری نہیں، آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو محترم سامعین کرام کہ اس سے کہ استاد کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اس میں باجی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان ہوگا تو بچوں کا نقصان ہوگا۔ تو پوری طرح سے توجہ دیں، باقاعدہ وقت کے مطابق بچوں کو مکتب کو بھیجیں، کیونکہ یہ مکتب ہمارے لیے دین کے قلعے ہیں۔ اس سے جس طرح سے ایک پودا کہ زمین پر لگانے کے بعد میں اس کی صحیح دیکھ بھال کی جائے گی، اس کی اصلاح کی جائے گی، تو وہی پودا کل ایک صحیح پھل دینے والا بنے گا۔ اسی طرح اگر ہم بچوں کو مکتب کو بھیج کر کہ ان کی بہترین تربیت کی جائے، ان کو تعلیم دیا جائے، تو ایسی صورت میں انشاءاللہ کل ہمارے بچے ہمارے لیے ذخیرہ بنیں گے، ہمارے لیے ایک بہترین سے نمونہ بنیں گے، ہماری ہر طرح سے مدد کرنے والے بنیں گے۔ میں آپ کو ایک ہلکا سا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ میسور میں ایک نوجوان تھا، تو باپ دیندار تھا، ماں بھی دیندار تھی، تو بچے کو بچپن ہی سے مکتب کو بھیجتے۔ جب بچہ مکتب سے واپس گھر کو آتا، باقاعدہ پوچھتے کہ بیٹا آج حضرت نے تم کو کیا پڑھایا۔ دعائیں ماں پوچھتی تھی، باپ بھی پوچھتا کہ بیٹا تم نے مدرسے میں سنتیں کیا کیا سیکھا۔ تو باقاعدہ اس کو گھر کے اندر پریکٹس کراتے، کھانے کی سنتیں سیکھا تو باقاعدہ گھر کے اندر اس کو پریکٹس کرائیں گے، اور اسی طرح پانی پینے کی سنتیں باقاعدہ ماں کے اپنے بچے کو پوری طرح سے کہ بیٹا پانی تم نے جو سنتیں سیکھی ہیں یہاں پر کر کے دکھانا ہے۔ یہ تمام چیزیں چلتی رہیں۔ جب بچہ بڑا ہو گیا تو پھر اس کے بعد میں الحمدللہ کہ ایک فیلڈ میں اترا ہوا، انجینئر بنا، اور دینداری کے ساتھ میں انجینئر بنا۔ بننے کے بعد میں جب اس کو پہلی وہ جاب اس کو ہو گئی، ہونے کے بعد میں پہلی تنخواہ ملی۔ پہلی تنخواہ ملنے کے بعد میں وہ تنخواہ کے ماں کے ہاتھ میں لے کر سپرد کر رہا تھا، ماں کو دے رہا تھا، تو ماں رونے لگی، ماں افسوس کرنے لگی، رونے لگی، بیٹا میں سمجھتی ہوں کہ تیرا یہ کرنا بہت ہی ایک صحیح نہیں ہے، کہ تو نے جو کیا ہے یہ بہت غلط کام کیا ہے۔ تو بیٹا پوچھنے لگا کہ امی جان میں نے غلط کیا کیا؟ تو ماں کہنے لگی کہ آپ کے ابو نے آپ کو محنت سے پڑھایا، کہ جب بھی آپ کو بس میں جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ابو دیتے، اسکول کی فیس بننے کے لیے ابو آپ کو پیسے دیتے، اور سواری پر لے جا کر ابو آپ کو چھوڑتے، بہت ساری جتنی بھی چیزیں ہیں ابو نے آپ کی تمام ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ ایسی صورت میں یہ تنخواہ آپ ابو کے حوالے کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ مجھے دل کو بہت دکھ ہوا۔ تو بیٹے کا جواب کیا تھا وہ اصل سنیں۔ بیٹے نے کیا ماں سے کہا، یہ اصل ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینداری کے ساتھ میں کہ وہ دنیا دار کس طرح سے ہم کو منع نہیں کہ ہم بچوں کو انشاءاللہ ڈاکٹر بنائیں گے، کیونکہ ڈاکٹری کے جتنے بھی آلات ہیں کہ علامہ الظواہری نے سب سے پہلے اس کو ایجاد فرمایا ہے، کہ اسپین جو قرطبہ علاقہ ہے ملک اسپین کا، کہ اس کے وہاں کے رہنے والے علامہ الظواہری نے سب سے پہلے آپریشن کی جتنے بھی اس کے چیزیں ہیں کہ انہوں نے اس کو بنایا ہے۔ پھر اس کو کتاب الظواہر اور اسی طرح کتاب الاسانید ایسا کچھ نام ہے کتاب کا نام، کہ اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے عربی کے اندر بہت کچھ لکھا تھا، کہ پھر جرمنی اور برازیل وغیرہ نے سب سے پہلے اس کو لے کر کہ انگلش میں اور دیگر زبانوں کے اندر ٹرانسلیشن کیا، پھر اس کو پوری دنیا کے اندر عام کیا ہے۔ تو ہم کو ڈاکٹر بنانا کوئی منع نہیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، انجینئر بنائیں سب کچھ، لیکن سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو دینداری کے ساتھ میں سب کچھ بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں بچے نے کیا کہا کہ امی جان کہ بات یہ ہے کہ جب بھی میں ضرورت کے لیے ابو جان سے پیسہ پوچھتا، بس کو جانا ہو یا فیس بننا ہو یا کپڑوں کے لیے یا دیگر ضرورتوں کے لیے، تو اس موقع پر ابو جان جو پیسے دیتے تھے، توجہ سے میری بات کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ دینداری کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، دیندار ہم بچوں کو بنانے سے کیا پیدا ہوتا ہے۔ تو بیٹا کہنے لگا کہ امی جان آپ بتائیے کہ ابو جب بھی مجھے کچھ دیتے تھے تو ابو کا ہاتھ کیسا ہوتا تھا؟ کتنی بڑی سمجھ کی بات ہے، ابو کا ہاتھ کیسا ہوتا تھا؟ ابو کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا اور میرا ہاتھ نیچے ہوتا تھا، میں لینے والا، ابو دینے والے ہوا کرتے تھے۔ توجہ دے سب، ابو دینے والے ہوتے تھے اور میں لینے والا ہوتا تھا۔ کیا میں آج پہلی تنخواہ لے کے اتنا بڑا ہو گیا کہ میرے ابو کا ہاتھ نیچے ہو جائے اور میرا ہاتھ اوپر ہو جائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اب تمام سمجھے، یہ مکتب کا فائدہ ہے، یہ بچوں کو صبح سوارے اٹھا کر بھیجنے کا فائدہ ہے۔ یہاں پر جو مسجد کے اندر حضرت تربیت کرتے ہیں، ماں باپ کی اہمیت آپ حدیث دیکھیں، اس کتاب کے اندر، دینیات کتاب کے اندر اٹھا کر حدیث دیکھیں، الجنت تحت اقدام الامہات،
کہ شروع میں 5 حدیثیں سال اول کے اندر سکھاتے ہیں اور سال دوم کے اندر 5 حدیثیں، 10 حدیثوں کے اندر یہ حدیث ہے 90 حدیث، اس کے اندر بتایا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جب بچہ بچی سنے گی، سیکھے گی، یاد کرے گی اور اس کو بتایا جائے گا کہ بچی دیکھ تیرے ماں کے قدموں کے نیچے جنت، بیٹے کو بتایا جائے گا تیرے ماں کے قدموں کے نیچے جنت، پھر وہ ماں کو سب سے زیادہ اہمیت والی چیز سمجھے گا۔ اور باپ کو بتایا جائے گا کہ تیرا باپ کے جنت کا دروازہ، تو بچہ سمجھے گا کہ پھر میرے باپ کی پوری عزت کرنا، عظمت کرنا پھر میرے اوپر فرض ہے، بچہ سمجھے گا۔ اگر ہم یہاں پر نہیں بیچیں گے، آج کل جس طرح سے تعلیم کے دنیاوی تعلیم کا ماحول چل رہا ہے، وہاں پر آپ کوئی امید نہیں کر سکتے کہ بچہ ہمارا صبح ایمان کی حالت میں جا کر شام جب واپس آئے گا وہ اسلام کی حالت میں آئے گا، بلکہ بعض مرتبہ کفر کو قبول کر کے آ رہے ہیں۔ ہمارے بچے بچیاں بعض مرتبہ جب اسکول سے آتے ہیں کفر کو قبول کر کے آ رہے ہیں اور غلط چیزوں کو سیکھ کے آ رہے ہیں کہ ہم اگر بچوں کو یہاں پر مضبوط کریں گے وہ کبھی اپنے اسلام سے، اپنے ایمان سے، اپنے مذہب سے سودا نہیں کریں گے۔ تو سامعین کرام، میں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو مکتب کو پابندی سے بھیجیں، اور ماشاءاللہ دینیت مکتب کا نظام آپ تمام اچھی طرح جانتے ہیں، یہ ایسا نظام ہے جہاں پر بچوں کو مکمل تجوید کے ساتھ میں قرآن پاک سکھایا جاتا ہے، اور باقاعدہ اس کے اندر جو 5 سبجیکٹ بچی نے بتایا کہ حدیث، باقاعدہ اس کے اندر سنتیں آئیں گی، باقاعدہ اس کے اندر حدیث سکھایا جائے گا، باقاعدہ اس کے اندر عقائد و مسائل کے مسئلے، بچوں کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت، پورا کتاب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام، والدہ کا نام، دیگر جتنے بھی چیزیں اللہ کے نبی کے تعلق سے پوری سیرت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ سارے پنجم میں پہنچتے پہنچتے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہسٹری آ جائے گی، حضرت عمر کی ہسٹری آ جائے گی، حضرت عثمان غنی کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہسٹری آ جاتی ہے، اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایک سبجیکٹ کے زبان، بہت سارے لوگ ہمارے بچے بڑے ہونے کے بعد میں سعودی عربیہ جاتے ہیں، عربی سے اجنبی ہوتے ہیں، الحمدللہ اس دینیات کے اندر باقاعدہ طور پر عربی سکھایا جاتا ہے، عربی کے موٹے موٹے الفاظ، ان کو حروف یاد کیا جاتا ہے، جیسا کہ رقم الحاتف کے فون نمبر، یہ آپ کو اس دینیات کے اندر ملے گا، کہیں اور کتاب کے اندر نہیں ملتا۔ حاتف فون، کہ آپ کو یہ دینیات کے اندر ملے گا، کہیں اور نہیں ملتا۔ اور بعض مرتبہ ہمارے بچے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں پر ایک باقاعدہ کہ اسکول کے سلسلے میں جس طرح سے اردو اسکول ہے، ہم نام تو اس کو اردو اسکول ایک سبجیکٹ ہے، الحمدللہ بچے وہاں اردو بھی اچھی طرح سیکھ رہے ہیں، اور باقاعدہ جتنے بھی اس کے اندر دیگر تعلیم ہے وہ اس میں بھی بہت الحمدللہ ہمارے بچے مضبوط ہیں، جیسے کہ ہمارے بہت ساروں کے بچے اس کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نظام چلانے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بہت سارے بچے جو ہمارے اردو اسکول کو نہیں جا رہے ہیں، جن کو اردو پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا، الحمدللہ اس دینیات کے اندر باقاعدہ طور پر اردو ہے جہاں پر بچے اردو سیکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہمارے اسکول کو ہم ترقی دلائیں اور ساتھ میں ہم اپنے مکتب کو بھی مضبوط کریں انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ ہم اپنے بچوں کو حلال روزی کھلائیں، بھائی حرام روزی سے پوری طرح بچیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حرام روزی کھانے کھلانے والے، خاص طور پر سود کے جہاں بھی جس طرح کی ہماری بہنیں کے سنگا میں ہو یا اس طرح سے جو بھی سود کے جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کے لیے کہ اس کا بڑا نقصان ہوگا، نہ بچوں کی نماز دعا قبول ہو سکتی ہے، نہ ہماری نماز دعا قبول ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی بندے نے سود کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال لیا، اللہ اس کی 40 دن کی عبادت کو ختم کر دیں گے، کوئی اس کی 40 دن کی دعا پہ قبول نہیں ہوگی، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اس کے علاوہ میں تمام سے ادباً گزارش کرتا ہوں، میرے تمام بھائیوں سے، یہ پیغام جو پہنچے ہیں یہاں پر ہیں، جو نہیں ہیں، کہ نماز کا اہتمام کریں، حالات بہت نازک ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، ہمارے لیے صرف اللہ کی حفاظت اور اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی اس وقت میں راستہ نہیں ہے، تو ہم نماز کا اہتمام کریں کہ باقاعدہ پوری نمازوں کو جماعت کے ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کریں، ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے علاوہ کہ ہم اس وقت میں ہمارے ہندوستان کی جتنے بھی بڑے علماء کرام ہیں اور بڑے سمجھدار سیاستدان ہیں، وہ اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے بچے جن کی عمر 18 سال ہو چکی ہے، اور کہ ان کے ووٹر آئی ڈی کے سلسلے میں فکر کریں کہ اکبر بھائی کہ جن کی عمر 18 سال ہو گئی ہے، کہ ہم اپنی مسجدوں سے اور اپنے ماحول میں سب ان کا ایک نظام بنائیں کہ ان کا ووٹر آئی ڈی بنائیں، بچے ہوں یا بچی ہوں، جن کی عمر 18 سال ہو گئی اور جن کا ووٹر آئی ڈی صحیح نہیں ہے وہ اپنا ووٹر آئی ڈی درست کر لیں،
اور جن کا آرڈر کی لسٹ میں نام نہیں ہے جا کر چیک کریں اور باقاعدہ اپنے آرڈر لسٹ کے اندر نام کو شامل کرائیں، اندراج کرائیں. یہ سخت ہمارے لیے اس وقت میں ایک چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ تمام اس پر توجہ دیں. جو کچھ بھی مجھے موقع دیا گیا ہے میں تمام ذمہ داروں کا خصوصاً مولانا سیف اللہ صاحب کا اور یہاں کے اساتذہ کا کہ شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.